بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ ایک دشمن لگایا ہے. ایک ظاہر میں دشمن ہے اور ایک اندر چھپا ہوا دشمن ہے. جو خارجی وجود ہے وہ شیطان ہے، اور جو داخلی وجود ہے جو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے وہ نفس ہے. یہ نفس اور شیطان ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے کی دعوت دیتے ہیں. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دعوت کو ٹھکرائے، ان کی طرف سے پیدا ہونے والے خیالات کا انکار کرے، اس کی تردید کرے، اس کو ٹھکرائے، پس پشت ڈالے اور اللہ کے حکم کو آگے رکھے. یہ انسان کی ذمہ داری ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے. ہماری، آپ کی، ہم سب کی یہ آزمائش ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف اللہ کے احکام ہے، اور ایک طرف زمانے کے تقاضے اور نفس کی خواہشات اور طبیعت کی چاہتیں ہیں. اب یہ دونوں ہمیں بلاتی ہیں، اور یہ دونوں راستے ہم سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ماننے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، نہ ماننے کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ کی طرف جاتے ہیں یا شیطان کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا شیطان کو راضی کرتے ہیں؟ اس وقت 99% ہم لوگ شیطان کی مانتے ہیں اور اللہ پاک سے روح گردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتے ہیں. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں، جس کا پیتے ہیں، جس کی زمین پہ چلتے ہیں، جس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، قدم قدم پہ جس کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ جس کے احسانات ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں. اور جو شیطان آسمان سے اترا ہی ہماری دشمنی کے لیے ہے، اور جس کا ایجنڈا ہی ہمیں دوزخ میں لے جانا ہے، ہم اس کی مانتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. حضرت شیخ سعدی
رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اچھے اچھے نصیحت بھرے اشعار بھی لکھے ہیں اور حکایات بھی لکھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب گلستان میں ایک جگہ ایک شعر کہا ہے. وہ فرماتے ہیں بقول دشمن پیمانے دوست بشکستی ببین باکے بریدی باکے پیوستی. دشمن کے کہنے پہ تو نے دوست سے بے وفائی کر ڈالی. دیکھ تو صحیح تو کس سے جوڑ رہا ہے اور کس سے توڑ رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں تو صحیح کس سے جوڑ رہے ہیں کس سے توڑ رہے ہیں. اس سے جوڑ رہے ہیں جس نے ہمیں دوزخ میں لے جانے کی ٹھانی ہوئی ہے, اور اس سے توڑ رہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا. آنکھیں دیں نہ دیتا ہم اندھے ہوتے, زبان دی نہ دیتا ہم گونگے ہوتے, کان دیے اور کانوں میں سننے کی طاقت دی نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے, عقل دی سمجھ دی نہ دیتا ہم پاگل ہوتے, کپڑے اتار کے پھر رہے ہوتے, اور ٹانگیں دی نہ دیتا اگر ہوتی بھی چلنے کی طاقت نہ ہوتی تو ہم معذور ہوتے. پڑے رہتے ایک جگہ. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا پیشاب بھی بستر پر, پاخانہ بھی بستر پر, اور اولادیں بھی ان کے پیشاب دھو دھو کر پاخانے اٹھا اٹھا کے بیزار ہیں, اور وہ دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ اب اس کو سکھی کرے, اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے, سکون دے. یعنی کیا مطلب, اب یہ جلدی مر جائے, اب اس کا پاخانہ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا, اس کا پیشاب ہم سے نہیں دھویا جاتا. کتنے لوگ ہیں جن کا پیشاب بھی بستر پر, پاخانہ بھی بستر پر. کتنے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے, پائپوں کے ذریعے سے ان کے جسم میں لیکوئڈ پہنچایا جاتا ہے, جوس کی شکل میں, پانی کی شکل میں ان کے جسم میں غذائیں ڈالی جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن کی پیشاب کی جگہوں پہ پائپ لگے ہوئے ہیں اور وہ پیشاب نہیں کر سکتے, پائپ کے ذریعے سے ان کے جسم سے پیشاب کو نکالا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے گردے کام نہیں کر رہے, گردے کام نہیں کر رہے. گردے کا کام ہوتا ہے پانی کو چھان کر ضرورت کا جسم میں بھیجنا, اور بے ضرورت جو چیز ہے اس کو پیشاب بنا کر مثانے کے ذریعے سے باہر نکال دینا. اب جس کی چھلنی ہی خراب ہے تو اس کا پیشاب نکلتا ہی نہیں ہے, لہذا اس کا پیشاب اس کے خون میں مکس ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے, گردوں کی صفائی کرنی پڑتی ہے. کتنے میرے مالک کے مجھ پہ احسانات ہیں کہ میرے گردوں کی چھلنیاں ٹھیک ٹھیک کام کر رہی ہیں, میرا مثانہ ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے, میری زبان بول رہی ہے, میرے کان سن رہے ہیں, میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میرے ہاتھ پکڑ رہے ہیں, اور میری زبان چکھ بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے, میرے ناک سے میں سانس بھی لے رہا ہوں, اور میں اپنے ناک سے خوشبو اور بدبو کو سونگھ بھی رہا ہوں. میری عقل کام کر رہی ہے, مجھے اپنے پرائے کا ہوش ہے, مجھے اپنے پرائے کی تمیز ہے, مجھے اچھے برے کی تمیز ہے, اور میں پاگل نہیں ہوں. یہ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں, کتنے اللہ پاک کے احسانات ہیں. جس کے اتنے احسانات ہیں اس کی نافرمانی کرنا, اور جس نے ہمیں جہنم میں لے جانے کی ٹھانی ہوئی ہے اس کی بات کو ماننا, یہ کتنی بڑی نہ سمجھی اور نادانی, اور کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وفائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. او دنیا بھر کے بندوں بندیوں, میرے احسانات کی ذرا گنتی تو کرو. تم اپنی زندگیاں کھپا دو, تم میرے احسانات کی گنتی بھی نہیں کر سکتے. شکریہ تو کیا ادا کرو گے, تم تو گنتی بھی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا ان الانسان لظلوم کفار, انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے. ظالم اس لیے ہے کہ میری ہی نعمتوں کو میری نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, میری دی ہوئی نعمتیں اور میرے خلاف.
عجیب بات ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے، ایک عربی شاعر کا شعر ہے، وَعَلِّمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ صَاعِدُهُ رَمَانِي. میں روزانہ اسے تیر اندازی سکھاتا تھا، اس کو تیر انداز بنانے کی محنت کرتا تھا. جب اس کا ہاتھ پکا ہو گیا اور وہ ماہر تیر انداز ہو گیا تو ہائے، سب سے پہلا تیر اس نے میرے ہی پہ چلا دیا. اللہ نے آنکھیں دی کہ اس کی نشانیاں دیکھتے، اس کی قدرت کو دیکھتے، اس کی زمین آسمان میں اس کی کبریائی کے جلوے دیکھتے، اس کی عظمت کو پہچانتے، اس کی بڑائی کو پہچانتے. ہم نے الٹا اسی کی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھ کے اس کو ناراض کر دیا، اس کے احکام کو توڑ دیا. اس نے زبان دی تھی کہ ہم اس کی زبان سے اس کا نام لیں، اس کی زبان سے اس کو راضی کریں، اس کی زبان سے اس کا ذکر کریں، اس کا کلام پڑھیں. اس زبان سے دکھی لوگوں کو تسلی دیں اور دکھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور پریشان حالوں کی مدد کریں. اپنی زبان کے بولوں سے ان کی حوصلہ افزائی کریں. بجائے اس کے ہم نے اسی کی دی ہوئی زبان کو اس کے بندوں کو، اس کی بندیوں کو دکھانے میں استعمال کر دیا. ان کی دل آزاریاں شروع کر دی، ان کی دل شکنیاں شروع کر دی. اسی زبان سے اوروں کے عیوب کو اچھالنا شروع کر دیا. غیبتیں، تنقیدیں اور اوروں سے اوروں کا مذاق اڑانا اور اوروں کا ٹھٹھا کرنا اور فضول گپے لگانا ہم نے اسے شروع کر دی. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اس لیے ہم ظالم ہیں کہ ہم نے اس کی نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. اور انسان بہت بڑا ناشکر ہے، کفار بہت ناشکر ہے. اتنا کچھ دیا ہے اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان کی طبیعت ہے یہ کہ 100 نعمتیں ہوں اس کے پاس، ایک پریشانی آ جائے تو پریشانی کے شکوے گلے کرے گا، لیکن وہ جو 100 نعمتیں ہیں اس پہ کوئی تعریف نہیں کرے گا، اس پہ کوئی شکر کے کلمات نہیں کہے گا. یہ انسان کی طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار. انسان بڑا ظالم، ایک نمبر کا ظالم اور ایک نمبر کا ناشکر ہے. اور یہ جگہ فرماتے ہیں والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تم ذرا اپنے جانوروں میں غور تو کرو کہ تمہارے جانور تمہارے کتنے وفادار ہیں. حالانکہ تم جانوروں کے خالق نہیں ہو، تم صرف جانور کو 2-4 گھاس کے تنکے کھلاتے ہو، صرف جانور کو گندا پانی پلاتے ہو اور نہ اس کی سردی کا خیال کرتے ہو، نہ اس کی گرمی کا خیال کرتے ہو، نہ اس کی تھکاوٹ کا خیال کرتے ہو. چند گھاس کے تنکے کھا کر اور تمہارا دیا ہوا گندا سڑا ہوا پانی پی کر وہ تیرے اتنے فرما بردار ہوتے کہ تم رات کو ان کو لگام ڈال کے چلانا چاہو وہ رات کو چلنا شروع کر دیتے، دن کو چلانا چاہو وہ دن کو چلنا شروع کر دیتے. سردی میں چلاؤ تو وہ یہ نہیں کہتے جیکٹ تو پہناؤ، گرمی میں چلاؤ تو وہ یہ نہیں کہتے دھوپ بہت ہے ذرا سایہ تو ہونے دو، ذرا موسم کو ٹھنڈا تو ہونے دو. نہ گرمی کی شکایت کرتے، نہ سردی کی شکایت کرتے، نہ آرام کا تقاضا کرتے. دن کو بھی تیار، رات کو بھی تیار. میرے بندے تجھ سے تو وہ گھوڑا اچھا کہ جب اس کا مالک اسے لگام ڈال کے رات کو چلائے تو رات کو تیار، دن کو چلائے تو دن کو تیار. میرے بندے میں اتنی تمہیں نعمتیں دیتا ہوں، اتنے تم پہ احسانات کرتا ہوں، پھر بھی تم میری حاضری کے لیے تیار نہیں ہو، میری ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. دیکھیں اگر ہم سوچیں
کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں اس میں مشکل کیا ہے؟ بھئی 5 وقت نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچانا یہ کون سی اس میں مشکل ہے؟ اپنی زبان کو حرام سے بچانا اس میں کون سی مشکل ہے؟ اپنے کانوں کو میوزک سے بچانا اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ایک عورت کا پردہ اوڑھ کے زندگی گزارنا، پردہ دار حیا دار بن کے زندگی گزارنا، اس میں مشکل کیا ہے؟ اسی کا تو فائدہ ہے، اسی کا فائدہ ہے۔ جو عورتیں بے پرد ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں اور ناچتی ہیں، گاتی ہیں اور غیر محرموں کو دیکھتی ہیں، دکھلاتی ہیں، غیر محرموں سے رابطے کرتی ہیں، بتائیے ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ان کی کیا عزت ہوتی ہے؟ ان کی مثال ایک مستعمل کپڑے جیسی ہوتی ہے، مستعمل کپڑا جس سے ٹیبل بھی صاف ہو رہی ہے، کتابیں بھی صاف ہو رہی ہیں، کرسیوں کو بھی جھاڑا جا رہا ہے، کھڑکیوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے، دروازوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے۔ بے پرد عورتیں، بے حیا عورتیں اور غیر محرموں سے اختلاط رکھنے والی عورتیں، ان کی مثال تو اس کپڑے کی سی ہے، اس جھاڑنے کی سی ہے، اس میلے کپڑے کی سی ہے کہ جس پہ ہر قسم کی گندگی آ رہی ہے، ہر بری نظر ان پہ پڑ 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 رہی ہے۔ جس طرح کھانے کو ہاتھ لگ جائے تو وہ کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، وہ کھانا مستعمل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں چونکہ ہاتھ لگ گیا ہے اب اس کو رات تک نہ رکھنا ورنہ خراب ہو جائے گا، کھٹا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جن عورتوں پہ غیر محرموں کی نگاہیں پڑتی ہے ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، ان کا حسن بے برکت ہو جاتا ہے، ان کی جوانیاں بے برکت ہو جاتی ہیں، ان کے دامن داغدار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا عورت پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رہنے کا حکم کیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ اے نبی کی بیویوں، اپنے گھر میں بیٹھی رہو، بن سنور کے باہر مت نکلا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے۔ پڑی رہو اپنے گھروں میں، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، گڑی رہو اپنے گھروں میں اور بن سنور کے باہر مت نکلو، بن سنور کے باہر مت نکلو۔ تمہارا یہ حسن، تمہارا یہ جسم یہ اوروں کی نمائش کے لیے نہیں ہے، اوروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے چھپانے کے لیے۔ ایک مرد جب بگڑتا ہے، ایک مرد اگر بگڑ جائے تو دنیا میں اتنا بگاڑ نہیں آتا جتنا ایک عورت کے بگڑنے سے بگاڑ آتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد ہے كنت على باب النار فكان عامة من دخلها النساء۔ میں جہنم کی طرف گیا اور میں جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ دیکھیں زیادہ کون جاتے ہیں، جانے والے کون کون ہیں۔ آپ فرماتے فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ۔ جب میں جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جانے والوں کو دیکھتا رہا تو اکثر جانے والی عورتیں تھیں، مرد تھوڑے تھے، عورتیں زیادہ تھیں۔ اس کی کئی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جائیں گی، اس کی کئی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ جائیں گی۔ ایک تو عورتوں کی طبیعتوں میں ناشکری ہوتی ہے، کوسنا، برا بھلا کہنا، بد دعائیں دینا، لان تان کرنا، یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے۔ ناشکری کرنا، تھوڑی سی تکلیف آئی بس ایسے چیختی ہیں، ایسے چلاتی ہیں جیسے دکھ سکھ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب عورت بے حیا ہو جائے تو پھر وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گی۔ جتنے مرد ان کو دیکھ کے گناہ گار ہوں گے، جن کے ایمان خراب ہوں گے،
جن کے دل سیاہ ہوں گے، جن کی نگاہیں ناپاک ہوں گی اور جن کے دامن داغدار ہوں گے، ان سب دیکھنے والے مردوں، برائیاں کرنے والے مردوں، خیانت کرنے والے مردوں کا گناہ بھی اس عورت کے سر پہ ڈالا جائے گا. ذریعہ بنی ہے، بے پردوں کے نکلی، 100 مردوں کی اس پہ نظر پڑی اور اس نظر نے ان 100 مردوں کو گندا کیا، ان کے دامن داغدار ہوئے، ان کے دل سیاہ ہوئے اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے اس ایک نظر کی وجہ سے. ان سب 100 مردوں کے سارے اس نظر کی وجہ سے کیے گئے گناہوں کا وبال اس عورت پہ ڈالا جائے گا. کتنے بڑے خسارے میں ہے بے پردہ عورت، کتنے خسارے میں ہے، کتنے بڑے گھاٹے میں ہے، اور اپنی آخرت کو کیسے وہ برباد کرتی ہے. اے کاش آج کی ہماری بچیوں کو اس کا احساس ہو، اے کاش کہ آج ہماری عورتوں کو اس کا احساس ہو کہ ہم کتنی بڑی تباہی اپنے سر لے رہی ہیں اور کتنی بڑی ہلاکت کما رہی ہیں اور کتنے بڑے نقصان اٹھا رہی ہیں اپنی بے پردگی کی وجہ سے، اپنی آزادی کی وجہ سے، اپنی آوارگی کی وجہ سے. مسلم عورت کی یہ شان نہیں ہے. مسلم عورت تو چھپتی ہے. ہمارے ہاں عورت کو عورت کہتے ہیں. عورت عربی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے. یہ عربی کا لفظ ہے عورت. عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو. عورت کہتے ہی ہیں چھپانے کی چیز کو. ہمارے ہاں عورت کو عورت کہتے ہیں اس لیے کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے یہ. اور ہمارے ہاں تبلیغ میں کہتے ہیں مستورات. عورتیں نہیں کہتے مستورات. کیا مطلب؟ چھپی ہوئی. اور کسی چیز کا چھپانا یہ اس کے غیر اہم ہونے کی نشانی نہیں ہوتی. کسی کا چھپانا یہ اس کے اہم اور قیمتی اور بڑھیا ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کوئی جھاڑو چھپاتا ہے، کوئی واش روم کے جوتے چھپاتا ہے، کوئی پوچا چھپاتا ہے، کوئی وائپر چھپاتا ہے. زیور چھپائے جاتے ہیں، چوڑیاں چھپائی جاتی ہیں، بالیاں چھپائی جاتی ہیں، کیش چھپایا جاتا ہے، پیسے چھپائے جاتے ہیں، سونا اور چاندی چھپایا جاتا ہے. جھاڑو نہیں چھپاتا کوئی. مسلم عورت ہیرا ہے. مسلم عورت ایک قیمتی ہیرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے. اور عورت جتنی چھپتی ہے اتنی معزز بنتی ہے، جتنی کھلتی ہے اتنی بے عزت ہوتی ہے. ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی، جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی ان سب کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی. ہمارے نبی کی لخت جگر، ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی، ہمارے نبی کے جگر کا ٹکڑا، ہمارے نبی کے مبارک جسم کی بوٹی حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردارن ہے. اور پردے کا عالم یہ ہے، حیا کا عالم یہ ہے، حیا کا عالم یہ ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پریشان تھی. کس پہ پریشان تھی؟ 24 سال عمر تھی ان کی. اس وقت جب انتقال ہوا اس وقت عمر تھی 24 سال. 24 سال. اور بچوں کی عمر ایک کی 5.5 سال، ایک کی 6.5 سال. چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت ام کلثوم چھوٹی بچی ہیں وہ بھی. حضرت زینب وہ بھی چھوٹی بچی ہیں. یہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑ کے جا رہی ہیں اور یہ چاروں بچے چھوٹے ہیں. حضرت فاطمہ پریشان ہے. اس پر پریشان نہیں ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہوگا. اس پہ پریشان نہیں ہے میں مر جاؤں گی علی کہیں دوسری شادی نہ کر لے، جیسے آج کل عورتوں کو بڑی اس کی ٹینشن رہتی ہے. اس کی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے. جب غسل دیا جاتا ہے تو بے پردگی ہو ہی جاتی ہے. جسم پہ کپڑا ڈال کے جب پانی ڈالیں گے تو جسم تو نظر آتا ہے، کپڑا چپک جاتا ہے جسم نظر آتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے.
बेशक मर्दों के सामने नहीं होती, औरतों के सामने होती, लेकिन होती तो है। इस पे परेशान थी हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। वो इनके पास आई, उन्होंने पूछा कि फातिमा आप क्यों परेशान है? कहा मैं परेशान इसलिए हूं कि जब मुझे गुस्ल दिया जाएगा तो मेरी बेपर्दगी होगी, इसलिए परेशान हूं। तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि फातिमा आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं जब जाफर की बीवी थी और मैं उनके साथ हिजरत करके हबशा गई थी, तो मैंने वहां देखा था कि हबशा के लोग अपने दुनिया से जाने वाली औरतों को गुस्ल देते थे इस तरह से कि उसको चारपाई पे लिटाते और उसके चारपाई के चारों तरफ लकड़ियां गाड़ देते, उस पर कपड़ा डाल देते, गोया खेमे की शक्ल बन जाती और उसमें उसको गुस्ल दिया करते, जिससे फिर बेपर्दगी नहीं होती थी। तो हजरत अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सूरत सुनकर इतनी खुश हुई कि हजरत अस्मा बिनते उमैस को दुआएं दी और फरमाया अस्मा अल्लाह तेरा भला करे, आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। एक मुस्लिम औरत की ये परेशानी है। मुस्लिम औरत की परेशानी ये नहीं है कि शादी में जाना है और नए कपड़े नहीं है, किसी फंक्शन में जाना है मेकअप का सामान खत्म हो गया है, इसकी टेंशन नहीं है। नया जूता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, नए कपड़े नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाना ही तो हराम है, लोगों को दिखाना तो हराम है। हमारे नबी का इरशाद है मन लबस सौब शुहरतिन अल्बसहुल्लाहु लिबास ज़ुल्ल यौम क़ियामह, जो औरों को दिखाने के लिए कपड़े पहनेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको जिल्लत के कपड़े पहनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे। अगर कोई मर्द कपड़े पहनता है इसलिए ताकि लोग देखें वाह क्या कपड़े हैं, जूता पहना वाह क्या जूते हैं, किसी औरत ने जेवर पहने कि लोग देखें वाह क्या जेवर है, चाहे औरतें देखें, औरतों का देखना तो जायज है ना, मर्दों का देखना हराम है, लेकिन औरतों को भी दिखाने की नीयत से जेवर पहनना, कपड़े पहनना, मेकअप करना, बनना संवरना हराम है, गुनाह है। मर्दों के लिए तो बिल्कुल ही हराम है। आम ये मर्ज है, औरतें परफ्यूम लगाकर बाहर निकलती हैं और दावत नजारा देती हैं, हराम है ये, जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। आजकल तो पर्दादार औरतें बुर्के भी ऐसे पहनती हैं कि देखने को दिल करे। बुर्का किस लिए था? बुर्के के दो काम थे। बुर्के का एक काम था जिस्म को छुपाना और एक काम था किसी मर्द के दिल को मायल न करना, यह बुर्के का काम था। अब जिस्म तो छुपा लिया लेकिन बुर्का ही ऐसा कि देखने वाले का दिल मायल हो जाए, तो बुर्के का मकसद तो हासिल ही ना हुआ। और बाज तो बुर्के ऐसे हैं कि जिस्म तो छुप गया लेकिन जिस्म की बनावट नहीं छुपी, इतना टाइट बुर्का है कि जिस्म का हर उज़्व अलग नजर आए, तो ये बुर्का तो हो ही नहीं, ये तो बुर्के का धोखा है, ये तो बुर्के का धोखा है। ये तो अपने आप को धोखा दे रही है कि समझ रही है कि मैं पर्दादार हूं, जबकि बेपर्द है। जिस्म को भी छुपाना, जिस्म की बनावट को भी छुपाना और ऐसा बुर्का पहनना कि अगले का देखने को दिल ही न करे, ऐसा बुर्का पहनना चाहिए। वो कहती हैं ऐसा बुर्का कैसे पहने, लोग कहेंगे पता नहीं बुढ़ी लगा रही है। तो यही तो मकसूद है, यही तो मकसूद है कि किसी की गंदी नजर न पड़े, गंदी निगाहों से बचना, यही तो मकसद है बुर्का पहनने का। लेकिन आजकल कमकिस्मती से सोच इतनी गंदी हो गई है कि बुरी नजर, गंदी नजर को भी गंदा नहीं समझा जाता। गंदी नजर को गंदा नहीं समझती है, क्योंकि गंदी नजरें जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोगों के दिल खींचेंगे, उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ बनेगी औरत।
جتنی بے دین عورتیں ہیں یہی تو سوچ ہے ان کی، وہ جتنا زیادہ جسم کھولتی ہیں اتنے زیادہ ان کے ویوز ہوتے ہیں، جتنا زیادہ جسم کو کھولتی ہیں اتنے زیادہ ان کے فالوور ہوتے ہیں، اور وہ کم وقت اس میں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے ویوز بڑھ گئے، ہمارے فالوور بڑھ گئے۔ ہائے، یہ محمد کی امت کی بیٹیاں نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باوجود اس کے کہ مرد تھے لیکن کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے۔ یہ اس کی امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے، تو یہ اس کی امت کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ ان کی امت کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ ان کی امت کی بیٹیاں ہوتی تو یہ بھی حضرت فاطمہ کی طرح، حضرت اماں عائشہ کی طرح، حضرت اماں خدیجہ کی طرح پردے میں رہنے کو ترجیح دیتی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور جہنم جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے اور لوگ میدان محشر سے پل صراط کو کراس کرنے کے لیے آگے بڑھ کر جنت کی طرف جانے لگیں گے تو میدان محشر میں، پورے میدان محشر میں جہاں کھربوں انسان کھڑے ہوں گے، اعلان ہوگا یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محشر والوں، نظروں کو جھکاؤ، نظروں کو جھکاؤ، نظروں کو جھکاؤ تاکہ محمد کی باپرد بیٹی پردے کے ساتھ پل صراط کو پار کرے۔ سوچ کتنی بدل گئی، ہم کہاں تھے کہاں چلے گئے، ہماری عورتیں کیا تھیں آج کیا سے کیا ہو گئی، ان کے کیا جذبات تھے اب ان کے کیا جذبات ہو گئے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا۔ جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ بارو یہاں اونچا یہاں گل تھا۔ یہ مولانا زکریا صاحب نے شعر لکھا ہے فضائل حج میں، مدینہ منورہ کی زیارات کا تذکرہ چل رہا ہے فضائل حج میں۔ یہ وہ مصلی ہے جہاں میرے نبی نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ صفوف ہیں، صفے ہیں جہاں صحابہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ ستون ہے جہاں میرے نبی کی چارپائی لگا کرتی تھی، یہ وہ ستون ہے جہاں میرے نبی کا پہرے دار کھڑا ہوا کرتا تھا، یہ وہ ستون ہے جہاں میرے نبی کے مہمان آ کے قیام کیا کرتے تھے، یہ وہ ستون ہے جو ماں عائشہ کے نام سے مشہور ہے، یہ وہ ستون ہے جو چیخا تھا اللہ کے نبی کی جدائی میں۔ یہ ساری زیارتوں کا تذکرہ کر کے حضرت مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کبھی تھا، آج یہاں نہیں ہے، آج یہ مصلی حضور سے خالی ہے، آج یہ ستون میرے نبی کی چارپائی سے خالی ہے، آج یہ ستون میرے نبی کے پہرے دار سے خالی ہے۔ اس عنوان سے انہوں نے اس شعر کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ شعر اصل میں ایک مالی کی ترجمانی ہے۔ ایک تھا باغ، ایک باغ تھا، اس میں ایک مالی تھا، باغبان تھا، وہ اس کی رکھوالی کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا۔ جب باغ میں بہار آئی تو درخت ہرے بھرے ہوئے اور پھول کھلنے لگے اور بلبلیں آئیں اور چہچہانے لگے، اور عجب سما تھا، عجب خوشنما سما تھا، اور عجب وہاں خوبصورتی تھی۔ لیکن جب خزاں آئی تو درخت ننگے ہو گئے اور ان کے پتے جھڑ گئے، ان کا سبزہ ختم ہو گیا اور پھول مرجھا گئے اور پھل آنا بند ہو گئے، اور بالکل ایسے سناٹا چھا گیا جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ۔ اور بلبلیں تو پھولوں پہ آتی ہیں، تو وہ جب وہ پھول مرجھا گئے تو بلبلوں نے بھی آنا چھوڑ دیا۔ تو خزاں کے زمانے میں اس مالی کے پاس کوئی شخص آیا اور اس سے پوچھا آپ کے باغ کا کیا حال ہے؟ تو وہ رو رو کے یہ قصہ سنانے لگا، کہنے لگا جب بہار تھی تو یہاں کے درخت بڑے ہرے بھرے تھے، یہاں کے پتے ہرے بھرے تھے، یہاں پہ پھل لٹک رہے ہوتے تھے، یہاں پھول کھلے ہوئے ہوتے تھے، یہاں پہ بلبلیں چہچہا رہی ہوتی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی تھی، اور
خوشبوؤں کی مہک نے سارے باغ کو معطر کر رکھا تھا، لیکن آج ساری ہی رونق ختم ہو گئی، پتے جھڑ گئے، پھول مرجھا گئے، بلبلیں یہاں سے اپنا بلبلیں یہاں سے چلی گئی، اب سناٹا ہی سناٹا ہے۔ اب یہ کہانی باغبان سنا رہا ہے کسی آنے والے کو، اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغبارو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ آنے والے کو رو رو کے سنانے لگا، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہار میں یہاں کیا سما تھا، یہاں پہ غنچہ تھا، یہاں پہ پھول تھا، یہاں پہ پھل تھے، یہاں پہ بلبلیں تھیں، کیا یہاں کی مہک تھی، کیا ٹھنڈی ہوائیں تھیں، یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ تو آج بھی صاحب دل لوگ اپنے زمانے کے حالات کو، اپنے معاشرے کے منظر کو دیکھ کے روتے ہیں کہ ہائے کبھی زمانہ تھا، ہماری عورتیں باپرد تھیں، ہمارے نوجوان پرہیزگار تھے، ہم نماز کے پابند تھے، آدھی رات کو اٹھ کے روتے تھے، ہماری مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے اللہ کے نام کی لوریاں دیا کرتی تھیں، اور ان کو اللہ والوں کی گھٹی دیا کرتی تھیں، اور ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتی تھیں، اور صبح صبح ہر گھر میں قرآن کھلا ہوتا تھا، اور جھوم جھوم کے قرآن پڑھا جاتا تھا، بچے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، عورتیں بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، ایک عجب روحانی سما تھا۔ ہائے آج وہ زمانہ آ گیا کہ عورتوں نے برقعے اتار دیے، نوجوانوں نے داڑیاں منڈا دی، ہر طرف بے حیائی اور بے حیائی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدوں کے مصلے اور مسجدوں کی دریاں اور مسجدوں کے در و دیوار ان نمازیوں کو ترس رہے جو کبھی یہاں سجدے میں گر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ ہزاروں نمازیوں کے لیے بنائی گئی مسجدوں میں 50 نمازی 40 نمازی، ساری مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ ابھی یہ وہ زمانہ ہے جو اسلام کی خزاں کا زمانہ ہے۔ اس لیے میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، مسلم عورت بننے کی آپ کوشش کریں۔ آپ زمانے کو مت دیکھیں، رسم و رواج کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زمانہ کیا کر رہا ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کہتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کو کیا اچھا لگتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، میرے نبی کو کیا پسند ہے۔ یا اللہ میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے نبی کو راضی رکھنا چاہتی ہوں، مجھے دنیا کی واہ نہیں چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے دنیا کی واہ نہیں چاہیے، مجھے تیرے نبی کی رضا چاہیے۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو مجھے زمانے کی واہ نہیں چاہیے، مجھے زمانے میں عزت اور شہرت نہیں چاہیے، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے
خدا چاہتا ہوں وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. آپ جتنی بہنیں آئی ہوئی ہیں آج یہاں سے طے کر کے جائیں. ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں حضور کو راضی کرنا ہے. میرے نبی مجھ سے راضی ہو جائے. یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. ہر آن ہر گھڑی یہ ہمارے دل کے جذبات ہوں. کپڑے ایسے ہوں، گھر ایسا ہو، سواری ایسی ہو، زیور ایسے ہوں. یہ کیا بچوں کی باتیں ہیں؟ یہ بچوں کی کیا باتیں ہیں؟ کپڑے جنت میں پہنیں گے، مزے جنت میں کریں گے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. مزے تو جنت میں کریں گے، وہاں کا گھر ٹوٹے گا نہیں، وہاں کا گھر پرانا نہیں ہوگا، وہاں کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، وہاں ہمارا رنگ روپ خراب نہیں ہوگا. جو ہم چاہیں گے اللہ وہ سب کرے گا. یہاں اس کی مان لیں، ہم یہاں مان لیں اس کی. دنیا چاہے مذاق اڑائے کوئی حرج نہیں، دنیا چاہے تانے دے کوئی حرج نہیں، دنیا چاہے اشارے کرے کوئی حرج نہیں، لوگ چاہے ایک دوسرے کو کونیاں ماریں کوئی حرج نہیں. ہمیں دنیا کی ذلتیں اور لوگوں کے تانے سب برداشت ہے. ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبی کو راضی کریں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے، نبی کی سنت پہ چلیں گے، چاہے ہمیں لوگوں کی کتنے تانے سہنے پڑے. جب اللہ اور اس کے نبی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کے تانوں میں بہت مزہ آتا ہے. جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے نا، حضور سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر سنت پر چلتے ہوئے جو تانے ملتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے. ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. پھر دل کرتا ہے تانے دینے والے اور تانے مار اور تانے دے اور مذاق اڑا. تو مذاق اڑا اڑا کے تھک جائے گا، تو تانے دے دے کے گنگ ہو جائے گا. میں نہیں تھکوں گا، اس لیے کہ مجھے ان تانوں میں جو مزہ آتا ہے وہ پھر کسی اور چیز میں نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن جہش دعا کرنے لگے، یا اللہ کل میدان جنگ میں جائیں گے، دشمن سے لڑیں گے، کسی بڑے کافر سے مقابلہ کروا جو مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے، ناک بھی کاٹ دے، کان بھی کاٹ دے، آنکھیں بھی نکال دے، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کل قیامت کے دن جب میں کٹی ناک کے ساتھ، نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، کٹے ہوئے کانوں کے ساتھ، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے لے کر تیرے سامنے آؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ کیوں ہوا، تو میں یہ کہہ سکوں تیرے لیے تو ہوا اور کس کے لیے ہوا.
جب دنیا پوچھے میری بندی تو جس محفل میں جاتی تھی یہ عورتیں اشارے اشارے کیوں کرتی تھیں، یہ ایک دوسرے کو کونیاں کیوں مارتی تھی، تجھے گری گری نظروں سے کیوں دیکھتی تھی؟ جب حضور پوچھے میری امتن ہر جگہ تیرا مذاق کیوں آیا جاتا تھا، تجھے اتنا حقیر کیوں لوگ سمجھتے تھے، تجھے اتنا ذلیل دنیا کیوں سمجھتی تھی، تو آپ یہ کہہ سکیں آقا آپ کی سنت پہ چلنے کی وجہ سے آپ کی سنت کو سینے سے لگایا تھا نا، اس لیے حضور کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھائیں، دنیا کے بننے سنورنے سے دھوکہ نہ کھائیں، دنیا کے نام و نمود سے اور دنیا کی نمائش سے، لوگوں کی واہ سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایسی بن کے رہیں کہ آپ اللہ کو اچھی لگیں، ہاں اللہ کو اچھی لگے، اللہ کو اچھی لگے۔ ہمارے نبی کی دعا ہے اللہم وفقنی لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ جو تجھے پسند ہے نا مجھے اس کی توفیق دے، میں وہ بات کروں جو تجھے پسند ہے، میں وہ کام کروں جو تجھے پسند ہے، میں وہ عمل کروں جو تجھے پسند ہے، میں وہ نیت کروں جو تجھے پسند ہے، میں وہ طریقہ اپناؤں جو تجھے پسند ہے۔ اب تک جو کوتاہیاں ہو گئیں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، نیک بننے کی نیت کریں۔ 1450 برس پہلے والی مسلمان عورت بننے کی نیت کریں۔ آج کے زمانے کی عورت مت بنے، حضور کے زمانے کی عورت بننے کی کوشش کریں۔ اور میری رائے ہے، آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ یہ جو سفید برقعے پہنے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے جو ٹوپی والے جو پٹھان عورتیں پہنتی ہیں، سرائکی عورتیں پہنتی ہیں، یہ کراچی میں تو نہیں پہنتی، پٹھانوں کے علاقوں میں بعض علاقوں میں ابھی بھی عورتیں وہ بڑے برقعے سفید پہنتی ہیں، ٹوپی والے، سرائکی علاقوں میں بھی پہنتی ہیں۔ یہ والے برقعے پہنے آپ، اگر آپ گندی نگاہوں سے بچنا چاہتی ہیں یہ والے برقعے پہنے۔ لاہور میں ایک جگہ بیان ہوا مستورات میں، اور سارا ماڈرن علاقہ تھا وہ، تو اس میں پڑھی لکھی عورتیں، یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والی، پڑھانے والی، دنیا دار، دیندار، ساری عورتیں اس میں تھیں۔ تو اس میں نے اس برقعے کی ترغیب دی۔ اس سے پہلے ہم نے یہ برقعے منگوا لیے تھے، رکھوا لیے تھے۔ بیان ہوا، بیان کے بعد میں نے چند 4-5 منٹ اس برقعے کی اہمیت سنائی اور ترغیب دی۔ یقین جانیے وہ سارے برقعے ختم ہو گئے، اور اتنی اس کی مانگ ہوئی کہ ہمیں دوبارہ سے ارجنٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ برقعے منگوانے پڑے، اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور پہننے والی کون؟ یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھنے والی اور پڑھانے والی عورتیں۔ جب عورتوں نے اتنا شوق دکھایا تو مجھے بڑی اس سے عبرت ہوئی اور بڑا رونا آیا، اور یہ شعر میں نے پھر وہاں پڑھا، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ زمین تو اب بھی زرخیز ہے، ہم نے یہ سبق سنانا چھوڑ دیا ہے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ہماری عورتیں تو آج بھی زرخیز ہیں، ہماری عورتوں کے دل آج بھی زرخیز ہیں، آج بھی جب ان سے
زمانے سے منہ موڑ کر عہد نبوت کو آئیڈیل بنانے کی طرف بلایا جاتا ہے. تو ہماری عورتیں آج بھی صحابیات کو آئیڈیل بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سناتے نہیں ہیں، ہم اس کی بات چلاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اس کی دعوت چلائیں، اتنی چلائیں اتنی چلائیں اتنی چلائیں کہ پورے کراچی میں یہ برقعے ہی برقعے ہوں. اپنی بیٹیوں کو ترغیب دیں تاکہ وہ گندی نگاہوں سے بچیں، گندی نگاہوں سے بچیں. دیکھیں جیسے بری نظر سے انسان کو نقصان ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو نظر لگ گئی، بیچارے کو نظر کھا گئی، بیچاری کو نظر کھا گئی. جوان لڑکی ابھی شادی ہوئی تھی لیکن ایسی خوبصورت لگ رہی تھی کہ نظر کھا گئی، بس گردے فیل ہو گئے اور جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا، سوکھ کے کانٹا ہو گئی اور ابھی 6 مہینے پہلے شادی ہوئی اور مر گئی. کہتے ہیں نظر کھا گئی بیچاری کو. جیسے بری نظر کھا جاتی ہے نا، ایسے ہی گندی نظر بھی کھا جاتی ہے. آپ مانے نہ مانے گندی نظر بھی کھا جاتی ہے. کس کو؟ خوشیوں کو، سکون کو، حیا کو، ایمان کو، تقوی کو گندی نظر کھا جاتی ہے. گندی نظر جب پڑتی ہے، کسی گندے انسان کی گندی نظر جب کسی عورت پہ پڑتی ہے، اس کی جوانی کو بے داغدار کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو بے برکت کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو بے سکون کر دیتی ہے اور اس کے تقوی کو متاثر کر دیتی ہے، اس کے ایمان کے نور کو متاثر کر دیتی ہے. یہ گندی نظر، جیسے بری نظر کا اثر ہوتا ہے گندی نظر کا بھی اثر ہوتا ہے. گندی نظر سے بچنا ہے، وہ والا برقع پہنے، وہ والا سفید برقع ٹوپی والا. اگر آپ نے دیکھا نہ ہو تو یہاں پہ بھی ایک عورت پہن کے آئی ہوئی ہے، اس برقعے کو دیکھیں، کوشش کریں اس کے مطابق سلوائیں. میں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے یہ برقعے سلوائے لاہور والوں کے لیے، لاہور والوں والے ساتھیوں نے سلوائے. 1200 روپے میں ایک برقعہ لیا انہوں نے، ماشاءاللہ، اور اچھا خاصا برقعہ. قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، غیبت سے بچیں، تنقید سے بچیں، ظلم سے بچیں. بہو اپنی ساس کا احترام کرے اور ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، ظلم نہ کرے. ہمارے معاشرے کی ساس بڑی ظالم ہے، ہمارے معاشرے کی ساس اکثر ظالم ہے، ہمارے معاشرے کی ساس اکثر ظالم ہے. وہ دوربین لگا کے بیٹھ جاتی ہے، اپنی بہو کے کیڑے نکالتی ہے اور پھر اس کی شکایتیں اس کے خاوند کو لگاتی ہے، اپنے بیٹے کو لگاتی ہے، پھر اس کے ہاتھوں سے پٹوا کے خوش ہوتی ہے اور وہ بھول جاتی ہے کہ یہ دنیا مکافات کا جہان ہے. پھر جب اس کی بیٹی کسی کی بہو بنتی ہے، سیم یہی کہانی وہاں شروع ہو جاتی ہے اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں وہ بھگت رہی ہوں جو میں نے اوروں کے ساتھ کیا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کما تدین تدان، جیسے اوروں کے ساتھ کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.